ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت بلاری کرناٹکا سے حضرت پیر پاشا چشتی نظامی صاحب، اور ان کے ساتھ ان کے فرزند ارجمند پاشی نظامی صاحب اور ان کے بھائی فرید احمد نظامی صاحب۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں خواجہ پاشا صاحب عرف پاشی میاں سے کہ اپنے والد کی سرپرستی میں جو انہوں نے مقالہ تیار کیا ہے وہ پیش فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ حضرت خواجہ سید محمد چشتی نظامی مدظل علی، حضرت خواجہ سید شافی چشتی نظامی مدظل علی کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ادباً شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا، کیونکہ حضرت مصور فطرت شمس العلماء امام المشائخ حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا 66واں عرس منایا جا رہا ہے، اور حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش درگاہ بستی درگاہ نظام الدین اولیاء دہلی میں 1878 میں ہوئی، اور آپ کا وصال 1955 میں ہوا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 500 سے زیادہ کتابیں شائع کیے ہیں، اور اس میں آپ نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو آپ نے ہندی میں ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے کوئی شخص ہندی میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کیا تھا، اور حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کو صرف درگاہ محبوب الہی تک محدود نہیں رکھتے ہوئے درگاہ کے کام کو بھی بہت سے انہوں نے انجام دیے اور خدمت کو انجام دیے، اور درگاہ کے باہر بھی آپ نے دنیا بھر میں دین کی تبلیغ کی، اور آپ نے سلسلے کے کام کو انجام دیا اور بڑے بڑے خدمات کو آپ نے انجام دیے، اور محبوب الہی سرکار کے پیغام کو آپ نے دنیا میں عام کیا۔ اور حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ حضرت سید بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے آل سے آپ آتے ہیں، اور سید بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف یہ ہے کہ آپ بابا صاحب کے خلیفہ بھی تھے اور داماد بھی، اور سید بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے سے ہوتے ہوئے خواجہ صاحب 18ویں پشت میں آپ آتے ہیں، اور سید بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو بابا صاحب نے اپنی زندگی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پیری مریدی کے آداب سکھانے کا کام سونپا تھا، جس کو آپ نے بڑا خوبی سے انجام دیا تھا۔ سید بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے فرزند حضرت سید محمد امام نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت محبوب الہی اپنی خانقاہ میں اپنے مجلسوں میں اونچی جگہ پر بٹھاتے تھے، اور اپنے ضعیفی کے عالم میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید محمد امام نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین بنا کے بھیجتے تھے، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید محمد امام نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے امامت میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں تھیں۔ آپ چونکہ بابا صاحب کے نواسے بھی تھے اور محبوب الہی سرکار کے پیارے بھی تھے، اس لیے آپ کا ایک بڑا مقام حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں ہوا کرتا تھا، اور حضرت امام نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں آل سے ہی ہمارے موجودہ درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادہ نشین حضرت خواجہ سید نظامی چشتی نظامی مدظل علی آپ کے پشت میں 20ویں نمبر پہ آتے ہیں، اور ایسا شرف ہمارے بزرگوں کو بھی حاصل ہے کہ ہمارے دادا کو اور ہمارے دادا کے والد کو اور ہمارے دادا کے دادا کو حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت حاصل ہے۔ اس سے بڑی شرف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے خاندان کو۔ اور خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے بھی سلسلے ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں اس میں کم ہی ایسے پائے جاتے ہیں کہ ایک ہی پیر کے 3 پشت خلفہ ہوں، جو ہمارے خاندان کو یہ شرف حاصل ہے۔ اور حضرت خواجہ شمس العلماء
امام المشائخ مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی اپنے بزرگوں کے طریقے پر گزاری، اس لیے ظاہری زندگی میں بھی ان کو بزرگوں کا جانشین سمجھا گیا اور وصال کے بعد بھی جانشین سمجھے جاتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نظامیہ کے خدمات اس نئے زمانے میں بھی آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر کی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کو ایسا پھیلایا اور ایسا اپنے دنیا میں پھیلایا کہ ان کا نام اور ان کی تحریر سامنے آتے ہی لوگوں کو حضرت محبوب الہی کی یاد آ جاتی ہے۔ اور اس بات پر مجھے ایک چھوٹا واقعہ یہ خواجہ صاحب کا بیان یاد آ رہا ہے کہ حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے کہ جب حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کا وصال ہوا تو حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے کورٹ گئے ہوئے تھے کسی کام سے، اور وکیلوں کے بار روم میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں خواجہ صاحب نے دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص لکڑی ٹیکتے ہوئے بار روم میں آئے اور خواجہ صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں خواجہ صاحب کی اور ان بوڑھے شخص کی گفتگو ہونا شروع ہوئی، تو انہوں نے خواجہ صاحب کا تعارف پوچھا، تو خواجہ صاحب نے اپنا تعارف ان کو بتایا، تو انہوں نے پوچھا کیا خواجہ حسن نظامی دہلوی سے آپ کا کچھ تعلق ہے؟ تو خواجہ صاحب اپنے بیان میں فرماتے تھے کہ ہاں وہ میرے والد تھے اور میرے پیر تھے۔ تو اتنے میں ان بزرگ شخص نے حضرت خواجہ صاحب سے فرمایا کہ یہ باہر جو کالے کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو خواجہ صاحب اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں کچھ کہوں، اس بوڑھے شخص نے کہا کہ انہیں وکیل کہتے ہیں، اگر کوئی کورٹ کچہری کا کام ہو تو ان کے پاس آتے ہیں۔ خواجہ صاحب اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ پہلے میں رام پوری ٹوپی پہنا کرتا تھا، اور جب اس شخص نے کہا کہ ایسا ہی ایک لباس آپ کے والد کا ہے، کیا اچھا ہوتا ہے کہ آپ اپنے والد کے لباس میں ہوتے، تو خواجہ صاحب اپنے بیان میں آپ یہ عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے یہ کلا پہننا شروع کر دیا۔ تو ایسے نصیحتیں خواجہ صاحب اکثر ہمیں دیا کرتے تھے کہ جس سے ہم سیکھ کے دنیا اور دین ہماری اس میں کامیابی ہونے کے راستے ڈھونڈیں۔ اور ایسے بزرگ ہیں، اسی کام کو خواجہ صاحب کے ان کے فرزند ان کے جانشین حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے زندگی میں وہ نمونہ پیش کیا، اور انہوں نے بھی اس مشن کو خوب انجام دیا، اور اسی مشن کو اسی کام کو آج کل ان کے جانشین حضرت خواجہ سید محمد چشتی نظامی دہلوی مدظلہ علیہ بھی اس مشن کو اس کام کو خوب انجام دے رہے ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے فرزند ان کے جانشین حضرت خواجہ سید شافی چشتی نظامی مدظلہ علیہ بھی اس کام کو انجام دیں، اور ہم اسی طرح ان کے غلامی میں ہمیشہ بنے رہیں۔ اور ایک شعر مجھے یہاں پر حاکم سنانی کا میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ اس فارسی میں شعر ہے، سنگ در دستو گہر گرد، سنگ در دستو گہر گرد، زہر در کم تو شکر گرد، یعنی اس کا اردو میں ترجمہ ہے کہ پتھر تیرے ہاتھ میں موتی بن جاتے ہیں اور زہر تیرے منہ میں شکر بن جاتے ہیں۔ یہ دراصل یہ شعر خواجہ صاحب نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے درج کیا ہے کہ بابا صاحب کو ان کے پیر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن کے طے کے روزے رکھنے کے لیے حکم دیا، اور عرض کیا کہ اختیاری غیب سے جو کچھ آ جائے تیسرے روز اس سے اختیاری کرنا۔ تو 3 دن گزر گئے، کچھ غیب سے کوئی چیز مہیا نہیں ہوئی حضرت بابا صاحب کو، ایسے ہی 6 دن گزر گئے اور بابا صاحب کا کمزوری کا عالم بڑھ گیا۔ تو جب بابا صاحب نے ہاتھ جب زمین پہ کنکریں اٹھا کر منہ میں ڈالی تو کنکریں جو ہے شکر ہو گئی، اور اس وجہ سے بھی بابا صاحب کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ تو ایسے بزرگ کے خاندان سے حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے۔ آپ ایسے خاندان سے آپ آتے ہیں، حضرت بابا صاحب کے آپ نواسوں میں آتے ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آپ پیارے بھی ہیں، اور دعا ہے کہ ان کے صدقے طفیل میں ہماری دین اور دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اور میں ہمارے والد محترم حضرت خواجہ چونکہ عرس کا موقع ہے، 66ویں عرس کا موقع ہے حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں،
ان کا عرس کا موقع ہے. میں اپنے والد محترم حضرت خواجہ سید پیر پاشا چشتی نظامی قادری مدظل علی اور میرے چاچا جان حضرت خواجہ سید مرشد پاشا چشتی نظامی مدظل علی کی طرف سے اور میرے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ سید مسعود فرید پاشا چشتی نظامی مدظل علی کے اور میرے طرف سے اور جماعت نظامیہ بلاری کی طرف سے سب کو عرس کی بدھائی دیتا ہوں اور خواجہ صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کے حق میں دعا کریں اور ہماری دین اور دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ پاشی میاں صاحب. ہم سن رہے تھے نبی رائے حضرت قادر بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور جو انہوں نے ذکر فرمایا ان بار روم کے تعلق سے کہ ایک صاحب نے ہمارے پیر و مرشد کو یہ بتایا کہ آپ کا بھی حلیہ اپنے والد محترم جیسا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ خواجہ صاحب ایک بات کا ذکر اور فرماتے تھے کہ لباس بھی اپنے بزرگوں جیسا اپنانا چاہیے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لباس انسان کو بری جگہ جانے سے اور برے کام کرنے سے روکتا ہے.